تو فہم کا معاملہ بہت اہم ہے، لہٰذا دین میں صرف ترجموں کو پڑھ کے یا ٹوٹی پھوٹی عربی آئی اور اس پہ ہی مدار رکھ کے آدمی کا اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ مجھ کو سب سمجھ رہا ہے۔ آج کل دیکھو امام صاحب پڑھ رہے میں سب سمجھ پا رہا ہوں، تو بعض اوقات وہ لفظی ترجمہ اس نے پڑھ لیا، قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے، اس نے معانی اس کے جان لیے، تفسیر اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی زیادہ خطرے میں ہے۔ ایسا آدمی زیادہ خطرے میں کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ علماء سے بھی مستغنی ہو گیا، اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ مجھ کو آتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ بھی خاص طور سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی دین کے گہری سمجھ حاصل نہ کیا ہوا ہو ہمارے بازار میں نہ بیٹھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی جو پوری بات کا گویا کہ سمجھ لیجئے خلاصہ، اور بہت اہم نقطہ اس میں ہے کہ کیوں دین کی گہری سمجھ۔ کہتے ہیں سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے علم کا غلط فہم یا بگڑا ہوا فہم، اس کو برے طور پر سمجھنا، غلط طور پر سمجھنا، یہ اصل جڑ ہے تمام بدعتوں کی اور گمراہیوں کی جو اسلام میں آئی ہیں۔ اسلام میں یہاں وہاں سے جو بدعتیں لوگوں نے لے آئی اور اسی طرح سے گمراہیاں نکالی اسلام کے نام پر، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غلط طور پر سمجھنا، اس کا غلط فہم۔ کہتے ہیں بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، کہتے ہیں بلکہ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اصول کا معاملہ ہو یا فروع کا معاملہ ہو، اس میں خطا کر جانے میں بھی یہی وجہ ہے۔ چاہے ایک آدمی ایک دم گمراہ ہو جائے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی منمانے طور پر قرآن و حدیث کی تعویلات کرنے لگے، اس کے معنی اخذ کرنے لگے، اور اسی طرح سے چاہے ایک آدمی علم والا ہو، وہ دین کے معاملات کو اگر صحیح طور پر نہیں سمجھے گا تو چاہے اس کی نیت اچھی ہو، ایسا آدمی بھی خطا کر جائے گا۔ تو غلط فہم ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن و سنت سے استدلال نہیں کرتے ہیں؟ غور کیجیے اس پر۔ جتنے بھی شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی خوارج ہیں قرآن سے استدلال کیا، اسی طرح سے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، یا اسی طرح سے آپ دوسرے جتنے بھی ہمارے اپنے دور کے گمراہ فرقوں کو آپ دیکھیے، تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس متون ہیں، قرآن کی آیت پیش کریں گے شرکیات کے لیے، قرآن کی آیت پیش کریں گے اللہ رب العالمین کی تنزیہ میں اور اللہ کی صفات کے انکار کے لیے، حدیثیں پیش کریں گے، بعض اوقات تو حدیث پیش کریں گے انکار حدیث کے لیے۔ جہالت کی حد آپ دیکھیے، انکار حدیث کے لیے حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ کوئی آدمی قرآن کے ساتھ میری بات نہ لکھے، اگر لکھا ہے تو میٹ دے اس کو، حدیث میں ہے۔ آپ حدیث کو دلیل نہیں بنانے کی بات کر رہے ہو، دعوت تو وہی، اور آپ دلیل حدیث سے دے رہے ہو، یعنی اپنے ہی عمل کی مخالفت کر رہے ہو، اپنے موقف کو باطل ثابت کر رہے ہو، جس چیز کا انکار ہے اسی سے استدلال کر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بگڑا ہوا فہم ہے۔ تو بگاڑ جو فہم کا ہوتا ہے، حفظ میں کتنا بگڑے گا، یادداشت میں تھوڑی غلطی ہوئی، آج بولا ہے کل یاد آ جائے گا، لیکن ایک انسان اگر غلط طور پر ایک چیز کو سمجھ لے، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لہٰذا سارے بدعتی جتنے بھی گروہ نکلے، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، ان کی بیماری یہ تھی کہ انہوں نے دین کو غلط طور پر سمجھا۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات میں ذرا بھی لاپرواہی نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تفسیروں کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ کافی ہے، ترجمہ پڑھ لو۔ کوئی آدمی بخاری خرید کے لے آیا، صحیح بخاری کی کئی جلدیں لے آیا، اور بس ترجمہ کافی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی سمجھوں گا اس سے۔ کیا ضرورت ہے ہم کو قرآن کے سمجھنے کے لیے کسی کی تفسیر کی؟ کیا ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے لیے اتنے سارے علماء اور فقہا اور شارحین کی باتوں کی؟ بعض اوقات اس طرح سے آدمی اپنے طور پر یہ موقف قائم کر لیتا ہے، کم ہمتی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور ذاتی گھمنڈ کی وجہ سے، مجھ کو سب سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے دل میں ہمیشہ اس بات کا خدشہ ہونا چاہیے، بہت ممکن ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو۔ جیسے آدمی سڑک پر راستہ چلتے وقت میں، گاڑی میں سفر کرتے وقت میں ہمیشہ اس خدشے میں رہتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا،
تبھی وہ کسی سے پوچھتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو، طالب علم کو بھی ہمیشہ اپنے فہم کو متہم کرنا چاہیے اور اپنے سے اعلیٰ علم والوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو فہم کا معاملہ بہت اہم ہے، لہٰذا دین میں صرف ترجموں کو پڑھ کے یا ٹوٹی پھوٹی عربی آئی اور اس پہ ہی مدار رکھ کے آدمی کا اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ مجھ کو سب سمجھ رہا ہے۔ آج کل دیکھو امام صاحب پڑھ رہے، میں سب سمجھ پا رہا ہوں، تو بعض اوقات وہ لفظی ترجمہ اس نے پڑھ لیا، قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے، اس نے معانی اس کے جان لیے، تفسیر اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی زیادہ خطرے میں ہے۔ ایسا آدمی زیادہ خطرے میں کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ علماء سے بھی مستغنی ہو گیا، اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ مجھ کو آتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہیں مجھ سے سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے جڑا رہیں جو دین کا بنیاد سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، اہل علم۔ آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو کتاب روح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر ابن قیم نے بات کہی ہے کہ چاہے وہ بدعات کا معاملہ ہو، گمراہیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اصول و فروع میں خطا کا معاملہ ہو، غلطی کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کا مدار اس پر ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ایک تو گمراہی وہ ہے کہ جان بوجھ کے آدمی غلط جائے، لیکن بہت ساری گمراہیوں میں انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اچھی نیت کے بعد وہ راستہ غلط طور پر چلتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے، طالب علم کو ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے۔